رنگ لایا ہے، سونی سرکار رنگ لایا ہے۔ اگے یار میرے دلدار بنے، میرے دشمن بھی من ٹھار بنے، میرے چنگے چنگے یار بنے، مینوں کول بٹھایا مرشد نے، سونی سرکار رنگ لایا ہے، سونی سرکار رنگ لایا ہے۔ جدو بابا دے در تے، جدو بابا دے در تے سر نوں جھکایا ہے، سونی سرکار رنگ لایا ہے، سونی سرکار رنگ لایا ہے۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا چادر والی سرکار، سیدنا چادر والی سرکار، محبوب سبحانی سہنی سرکار، ولی لاسانی سہنی سرکار، محبوب مصطفیٰ سہنی سرکار، محبوب مصطفیٰ سہنی سرکار، منبع ولایت سہنی سرکار، منبع جود و سخا سہنی سرکار، منبع کرم سہنی سرکار، مرشد اکمل سہنی سرکار، سہنی سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں حضور قبلہ پیر و مرشد رئیس محمد سرکار صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک بہت ہی بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں، آپ یقین مانیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا۔ ہم جو نیت لے کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سفر کر کے چل کے آئے ہیں، ہمارا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچنا اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،
سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے قرآن پاک کی دوسری سورت کی دوسری آیت میں دے کر کے سب سے پہلا فتویٰ اللہ کریم نے خود ہی لگا دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اس میں جو شک کرے وہ پھر مسلمان بھی نہیں۔ اللہ نے شک کرنے سے پہلے ہی منع فرما دیا، وہیں پر بریک لگا دی، سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے خود لگا دیا۔ اس سے آگے چلیے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دوسری بات بہت اہم بات ہے، پوری توجہ سے اس کو سنیے گا اور عمر بھر یاد رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں بات اللہ نے اپنے انبیاء کی اپنے انبیاء کی وساطت سے اپنے پیاروں کی اپنے اولیاء کی معجزہ دیکھ کر کے نبی پر ایمان نہیں لانا، بن معجزہ دیکھے نبی پر ایمان لانا۔ مرشد، اس کی کرامت دیکھ کر مرشد پر ایمان نہیں لانا، بنا ان کی کرامت سنے براہ راست اپنے مرشد پر ایمان لے آنا۔ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اولیاء اللہ کا انکار کرنے والے جو عام سادہ لوگوں کو اولیاء سے دور رکھتے ہیں، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ٹائم آیا، یہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ نادان لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، وہ ظاہر لیتے ہیں ہماری طرح چلنا، ہماری طرح اٹھنا، ہماری طرح بیٹھنا، ہماری طرح کھانا، ہماری طرح پینا، ہماری طرح تجارت کرنا، ہماری طرح بولنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، معاشی زندگی کو اختیار کرنا، معاشیات کو اپنانا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آپ آج یہ بات کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ کا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اے انسان، تم اس وقت کہاں تھے؟ وہ نادان انسان جو آج کے اس دور میں نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حدیث نے فرمایا کہ نبی تو اس وقت نبی تھے جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، مگر انسان تیرے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ غافل انسان
اس وقت کو یاد کر جب تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. وہ اس وقت بھی نبی تھے مگر تو اس وقت قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اور آج اس دور میں نبی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. تخلیق فرمانے کے بعد جسے آج آپ شیطان کے نام سے جانتے ہیں، کبھی اس کا نام عزازیل ہوا کرتا تھا. یہ عزازیل سارے ملائکہ کا سردار تھا. اس عزازیل نے روئے زمین کا کوئی ذرہ، کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی تھی جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اللہ نے کوئی علم ایسا نہ تھا جو ظاہر عزازیل کو نہ دیا ہو. ساری زمینوں اور آسمانوں کے سارے نام عزازیل کو یاد تھے. اللہ نے عزازیل کو علم سے نوازا. ہم جہاں حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے مرشد کی بارگاہ ہے. یہ سب ہمیں اس وقت ملا تھا، ہمیں آج بھی یاد رکھنا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے قیامت تک اس سبق کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اللہ نے یاد رکھیے شیطان کو، جب وہ شیطان نہیں تھا اس کو علم سے نوازا. ملائکہ کو مخصوص علم دیا، باقی علم سے ملائکہ کو محروم رکھا. ملائکہ سادہ تھے، عزازیل علم والا تھا. اب اللہ نے ملائکہ کو بھی اتارا، ایک طرف عزازیل کو بھی اتارا، درمیان میں آدم علیہ السلام کو رکھا اور حکم ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آ جاؤ اس آدم کو سجدہ کرو. اب وہاں پر دو چیزیں موجود تھیں، ایک علم والا اور دوسرا بغیر علم کے. دو شخصیتیں وہاں پر موجود تھیں، دو نورانی طاقتیں وہاں پر موجود تھیں. جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو جتنے اللہ کے ملائکہ تھے عزازیل کے سوا سارے کے سارے بغیر کسی پوچھ پرید کے براہ راست سجدے میں پڑ گئے. وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، اللہ کا حکم تھا اور اس کو بجا لانا تھا. تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا. سجدہ کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عزازیل وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا مولا میں اس کو سجدہ کروں؟ اب دیکھیں عزازیل کے پاس علم تھا. علم بسا اوقات طبیعت کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اور سادگی انسان کی طبیعت کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. شیطان علم کے باعث تکبر میں آ گیا، اللہ سے مکالمہ کرنے لگا، کہنے لگا مولا اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، لہٰذا میں اس مٹی سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اللہ نے اس کو نیچے کی طرف ضلالت کی طرف بھیج دیا. حکم ہوا نکل جا، تو میری بارگاہ سے رد ہو گیا، مردود ہو گیا، میری بارگاہ سے نکل جا.
اور وہ ملائکہ جنہوں نے تکرار نہیں کیا تھا، بحث نہیں کی تھی، بس حکم ربی ہوا اور اس پر وہ ایمان لے آئے، اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا، اللہ کی بات کو مان لیا، براہ راست آدم علیہ السلام کے پاس سجدہ تعظیمی بجا لائے، اللہ نے ان کو مقرب بارگاہ کر دیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک ادب اور دوسرا گستاخی، بے ادبی۔ جنہوں نے ادب کیا ان کو مقام کون سا ملا؟ اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، اور جس نے بے ادبی کی رد ہو گیا۔ آئیے، میرے دل کی بہت ساری باتیں تھیں جو ثنا خان اپنی نعتوں کے اندر کہہ کے چلے گئے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے عاشق ہیں۔ ہم بات بھی عاشقوں کی کرتے ہیں، ہمیں فتووں کی ضرورت نہیں، نہ ہم فتووں کی طرف جائیں گے۔ اپنے دل کی بنجر زمین میں ادب کا بیج بولے، اپنے مرشد کے ادب کا بیج بولیں، اور اس بیج کو عشق کا پانی دیں، عشق کے ماحول میں اس پودے کو بڑا کریں۔ جب عشق کے ماحول میں اس پودے کو بڑا کریں گے تو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ کبھی سونی سرکار، کبھی چادر والی سرکار، کبھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار، کہیں داتا علی حجویری سرکار، کہیں غلام فرید خواجہ غلام فرید سرکار، کہیں بابا فرید مسعود الدین گنج شکر سرکار، کہیں نظام الدین اولیاء سرکار، کہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سرکار، کہیں نظام الدین اولیاء سرکار۔ یہ سارے کے سارے ادب اور عشق کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ جتنے علماء بیان کرتے ہیں، ایک عالم آپ کو میکسیمم لے کے جائے گا تو جنت تک لے کے جائے گا۔ عالم آپ کو جنت کا راستہ بتائے گا۔ ایک عاشق، ایک صوفی، ایک ولی، وہ آپ کو جنت تک نہیں لے کے جائیں گے۔ جنت تو آپ کی اگر مرشد کا ہاتھ تھام لیا تو پکی ہے، یہ دل میں ٹھان لیں۔ جس نے اپنے مرشد کا صدقے دل سے ہاتھ تھام لیا، جنت اس کی پکی ہے۔ ہم نے جنتوں کے سفر نہیں کرنے۔ ہمارے مرشد سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری رات اپنی رب کی بارگاہ میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ یہ ساری رات نرم و گداز بستر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ یہ دن رات لیل و نہار کے اندر روزوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ یہ سارا دن اللہ کی یاد میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ کیا ان کو جنتوں کی ضرورت ہے؟ جنتوں کے لیے نہیں کرتے۔ یہ عاشق مصطفیٰ ہیں، اور ان عاشقان مصطفیٰ نے آپ کو رب مصطفیٰ تک لے کے جانا ہے۔ آپ جس بھی اللہ کے ولی کے پاس تشریف لائیں گے، اللہ کے سارے ولی آپ کو براہ راست اللہ تک جانے کا راستہ دکھائیں گے۔ روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت گناہگار شخص تھا، 100 قتل کیے تھے اس نے، 100 قتل۔
وقت آیا اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، کیوں نہ توبہ کر لی جائے۔ کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتانے والے نے ان کو مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب نیت کا فرق دیکھیں، ارادہ کر لیا، اور ارادہ کیا کیا؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا، نہ حج کا ارادہ، نہ نماز کا ارادہ، نہ کسی اور چیز کا، فقط اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں طویل سفر اور دوسرے میں فقط اللہ کے ولی کی طرف جانے کے لیے 2 قدم بڑھائے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مرنے کے بعد جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے، دونوں کے فرشتوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ جنت والوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کا ارادہ نیک تھا، یہ نیک ارادے میں مر گیا، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، 100 جانیں اس نے قتل کی ہیں، بہت بڑا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے ہاں اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا، ہم اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتے اپنی اپنی جگہ بحث و تکرار میں لگے ہوئے ہیں۔ پیغام ربی آتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ دونوں ملائکہ نے اپنا اپنا معاملہ پیش کیا۔ اب دیکھیے، پورے ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے مجھے بتانا، کیا اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کو ہر چیز کا اختیار نہیں ہے؟ تو پھر مجھے بتائیے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ زمین کی پیمائش کر لو، یہ اس کا جس طرف رجحان زیادہ ہوگا وہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے جائیں۔ اگر اس کے قدم ابھی اولیاء اللہ کی سرزمین کی طرف بڑھنے کے لیے کم تھے تو ٹھیک ہے، جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اگر اس کے قدم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے زیادہ تھے تو پھر یہ جنت کے فرشتوں کا حق ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا زمین کی پیمائش کر لو۔ اب اللہ چاہتے تو زمین کو جہنم کے فرشتوں کی طرف بھی سمیٹ سکتے تھے، کیا اللہ کو اس بات پر اختیار نہیں ہے؟ بے شک ہے، لیکن اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ میرے ولی کی طرف سکڑتی چلی جا۔ جب ولی کی طرف پیمائش کی گئی تو وہ زیادہ نکلی، حکم ہوا کہ جنت کے فرشتوں کا حق ہے، ان کا مال ہے، وہ لے جائیں۔ اب دیکھیے، توبہ کا ارادہ کیا، توبہ کا ارادہ کرنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ ابھی اللہ کے ولی کی بارگاہ کی طرف اس نے قدم بڑھائے تھے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ محمد رسول عربی کی امت میں سے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، فتوے نہیں مانگتے۔ یہ بنی اسرائیل ان کی قوم کا واقعہ تھا۔ آگے آئیے، سلمان علیہ السلام جب ان کو خبر ملی تخت بلقیس کی
تخت بلقیس کی خبر ملنے کے بعد حکم فرمایا کہ اس بھری مجلس میں کون ہے جو بلقیس کو تخت سمیت لے کر آئے؟ کون ہے؟ جنات بھی تھے. جنات کی اپنی جو طاقت تھی تو اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق جنات نے عرض کی آقا آپ حکم ارشاد فرمائیں اس سے پہلے کہ یہ محفل ختم ہو ہم لے آئیں گے. اب یہ محفل 2 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے, یہ محفل صبح تک بھی ختم ہو سکتی ہے, یہ محفل اگر 1 مہینہ کنٹینیو رہے 1 مہینے تک بھی ختم ہو سکتی ہے. تو جنوں کی طاقت یہ تھی کہ محفل کو برخاست ہونے تک وہ تخت لا سکتے ہیں. فرمایا نہیں, مجھے اس سے جلدی چاہیے. تو وہاں پر آصف بن برقیہ اللہ کے ولی تھے. قرآن کی اس تیسری آیت کو مد نظر رکھنا, الذین یؤمنون بالغیب, ماننا ہے تو بن دیکھے مانو, نہ معجزات دیکھو نہ کرامات دیکھو, بن دیکھے اس پر ایمان لے کر آؤ. آصف بن برقیہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے, اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی, ان کے جو ولی ہیں ان کی طاقت آصف بن برقیہ سے بھی زیادہ ہے. اب آصف بن برقیہ اسی مجلس میں موجود تھے, اللہ کے ولی تھے. وہ فقط یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس کا تخت بلقیس کا کتنی دیر میں آتا ہے, وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تخت کتنا بڑا ہے اور کتنا وزنی ہے. کھڑے مجلس میں ہیں اور میلوں دور بلقیس کے تخت کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور اس کا سارا اندازہ بھی فرما رہے ہیں. تو عرض کی آقا اگر آپ حکم دیں تو میں پلک جھپکنے میں وہ تخت لا کے پیش کر سکتا ہوں, پلک جھپکنے میں. تو میرے عزیز دوستو, پیر بھائیوں, بہت سارے دوست اس مادی دنیا میں پرفتن دور کے اندر قسم قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. کتنی مشکلات ہوتی ہیں, ہر کوئی اپنی سینکڑوں مشکلات لے کے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں, اگر اپنے مرشد پر کامل یقین رکھ لو گے